ہارون صاحب، عمران خان صاحب کا ان پہ تو میں بات کروں گی، مگر یہ بتائیے کہ یہ جو رنگ برنگی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا میلہ سج گیا یا ابھی تیاریاں جاری ہیں؟ یہ ہر دفعہ آپ سوال مجھ سے پوچھتے ہیں، ہر دفعہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. یہ نوٹنکی ہے، نوٹنکی. سیاست میں ڈرامے بازی بھی ہوتی ہے اچھا، اور مطلب ایک نفسیاتی کھیل بھی ہوتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس میں اتنی کنٹراڈکشنز ہیں دونوں کے موقف میں، میری سمجھ میں نہیں آتا میڈیا اس کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتا. ہر دفعہ یا مارچ میں حکومت جاری ہوتی ہے یا نومبر میں جاری ہوتی ہے. اس دفعہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا مارچ کے بعد نومبر کی تاریخ دی جائے گی. اس کا سوال ہی نہیں. دورہ چین پہ بات کر لیں، وہ زیادہ اہم ہے. یہ تماشا تو جاری رہے گا. اچھا، ایک اور بھی تو چلیے اپوزیشن نے تماشا لگایا ہوا نا کہ چین کا دورہ ناکام ہے. چلے اس تماشے پہ آ جائے. آج کل تماشے بہت چل رہے ہیں سیاست کے اندر. بات یہ ہے کہ وہ اسی دن جس دن یہ پراپیگنڈا اپنے عروج پہ تھا، وہ جو تصویریں دکھا رہے تھے بھیک مانگنے گئے ہیں اور ان کو پروٹوکول نہیں ملا، اسی دن سینیٹر مشاہد حسین نے، جن کی کوئی ہمدردی ظاہر عمران خان سے نہیں، اس غبارے میں سے ہوا نکال دی. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی پاکستانی حکومت سی پیک کے معاملے میں کسی کوتاہی کا ارتکاب کرے. اور اس کی انہوں نے بڑی زبردست مثال دی. انہوں نے کہا جب ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا تو ایک تھیسس پیش کیا گیا کہ یہ ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کے لیے ہے اور یہ امریکہ کے اشارے پہ ہے. مگر ضیاء الحق کے دور میں کام اور تیز ہو گیا. اس پہ بنیاد تو ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی، اسے کریڈٹ کوئی ان سے چھین نہیں سکتا. انہوں نے کہا کشمیر پہ اور ایٹمی پروگرام پہ اور سی پیک کے کوئی پاکستانی حکومت مختلف رویہ اختیار نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، بالکل بچگانہ باتیں، جعلی تصویریں. دیکھیے عمران خان صاحب کی بہت سی ناکامیاں ہیں. خود سی پیک کے معاملے میں آپ چرچ کروں گا کہ کہاں وہ ناکام ہے. چلیے ہارون صاحب، ہم تو آپ لیکن یہ دورہ تو اس کی کامیابی میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. چلیے اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں فارمر ہائی کمشنر آف پاکستان عبدالباسط صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے بات کر لیتے ہیں. سر عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود. جی سر، آپ کا کیا تاثر ہے اس دورے کے بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ہارون صاحب. نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مجموعی دورہ تو کامیاب رہا، اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بائیلیٹرل دورہ نہیں تھا. یہ بنیادی طور پہ ونٹر اولمپکس کی اوپننگ سیریمنی میں گئے تھے وزیر اعظم، لیکن جو ملاقاتیں وہاں کی ہوئیں اور جس قسم کے معاہدے دستخط پہ ہوئے اور جو پھر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک کامیاب دورہ کہنا چاہیے. خاص طور پہ سی پیک میں جس طرح آپ نے بھی شاید ذکر کیا، کچھ رفتار سست پڑ گئی تھی پچھلے 3 سالوں میں، تو یہ دورہ اس حوالے سے ایک بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اب خاص طور پہ اسپیشل اکنامک زون سے کانٹیکسٹ میں آپ جانتے ہیں کہ چائنا کی جو اس وقت اکنامک ڈیولپمنٹ جس اسٹیج پہ ہے، اب وہ بہت سی جو انڈسٹریز ہے اپنی شفٹ کرے گا ٹو دا ڈیولپنگ ورلڈ. تو ہمیں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو اسپیشل اکنامک زونز کا جو ڈائمنشن ہے سی پیک کی، اس میں اب تیزی آئے گی، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اور پھر جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی آپ دیکھ لیں، کشمیر میں بھرپور طریقے سے چین نے ہمیں سپورٹ کیا. افغانستان کے معاملے میں پیش رفت ہوئی ہے، اب مارچ میں میٹنگز ہو رہی ہیں. تو میں بحیثیت مجموعی اس دورے کو آپٹکس وائز بھی اور سبسٹینس وائز بھی سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کامیاب دورہ ہوا ہے. اچھا سر، یہ فرمائیے کہ وہ تو دیکھیے ان کے لیے تو بہت سی چوائسیز ہیں، کمبوڈیا ہے، ویتنام ہے، ملائیشیا ہے، کہیں جہاں کہیں چاہیں وہ کر سکتے ہیں، یہ اپنی انڈسٹری کو لے جا سکتے ہیں، ان کی ضرورت ہے، اور بھی آپشنز ہوں گے ان کے پاس. کیا ہم ان کے لیے موزوں ماحول فراہم کر سکیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پاکستان ہی کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ لیکن پاکستان کی بھارت اپنی اس خطے میں تو اہمیت ہے، لیکن ان کے پاس سارے آپشنز ہیں، وہ سب آپشنز کو استعمال بھی کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ان انڈسٹری لگائیں گے، اور ان کے پاس کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. اگر پاکستان کو کچھ اس کا 20% بھی مل جائے تو ہماری لیے بڑی اہمیت کی بات ہوگی. ہماری اکانومی کو جو بوسٹ ملے گا اس سے، وہ شاید انپریسیڈنٹڈ ہو. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف ہمارے ملک میں انویسٹ کریں، کیونکہ صرف سی پیک یہ کوریڈور تو نہیں ہے، اور بھی 6 کوریڈورز بن رہے ہیں. تو چائنا سب میں انویسٹ کرے گا، اور یہی اس کا لانگ ٹرم پلان ہے کہ تقریباً 60% دنیا میں کنیکٹیویٹی ہو جائے، اور
تقریباً 2.5 سے 3 بلین لوگ آپس میں انٹیگریٹ ہوں. تو یہ ایک بڑا مطلب لانگ ٹرم ویژن ہے چائنا کا, اور اس کو اسی کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے. صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, لیکن پاکستان چونکہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اس خطے کے خاص حالات ہیں, یو ایس امریکہ کو انڈیا کو پروموٹ کر رہا ہے ایز اے کاؤنٹر پوائس ٹو چائنا, تو ہمارے لیے اس کانٹیکس میں اپرچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں کہ ہمیں چائنا سپورٹ کرے. اور میرا خیال ہے کہ اب اگر اس سال چائنیز پریزیڈنٹ بھی وزٹ کرتے ہیں پاکستان کا, تو یہ اور زیادہ ری انفورس ہو جائے گا یہ ریلیشن شپ. تو میں تو بڑا مجھے امید ہے کہ ہم اپنے خاص طور پہ بلوچستان میں, دیکھیے ہم اکثر ذکر کرتے ہیں بھارت کا, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ بھارت کی, امریکہ کی اور دوسرے بہت سے ممالک کی یہ خواہش ہے کہ گبادت اسٹیبلش نہ ہو, سی پیک آگے نہ چلے. لیکن ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ڈاماڈول نہ ہو. ایسی اسٹیٹمنٹ جو پچھلے 3 سالوں میں آتی رہی ہیں جس میں پاکستان چائنا یا سی پیک کے کانٹیکس میں بڑی لوز اسٹیٹمنٹ ہم نے دی ہیں, اور ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے اور چائنا کو یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ ہم سیریس ہیں. ہم بعض اوقات اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی شاید ہم کسی کیمپ پالیٹکس کا شکار نہیں ہوں گے, ہم کسی کیمپ کو جوائن نہیں کریں گے. اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو کہنے بھی چاہیے کہ ہم یہ کیمپ کریں گے نہیں کریں گے, کیا ضرورت ہے آپ کو ان باتیں کرنے کی. تو جو اعتماد ایک بحال ہوا ہے میرے خیال میں اس وجہ سے ہونا چاہیے. تو اب اگلا مرحلہ فالو اپ کا ہے کہ ہم فالو اپ کس طرح کرتے ہیں. اسٹیٹمنٹ تو سب ہو گئے, سب سے اہم بات تو فالو اپ ہے. یا فالو اپ ہے, اس میں ہم تھوڑی کمزور ہیں, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اب ہم اپنی we will roll up our sleeves اور move on. سر یہ جو اس وقت بیان آیا امریکہ سے کہ پاکستان ہمارا اسٹریٹجک الائی ہے, یہ کہ بالکل ہی غیر متوقع طور پر, یہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کو اتنی اہمیت نہ دیں, کیونکہ دیکھیے امریکہ کی بھی امریکہ ہمارا کبھی اسٹریٹجک پارٹنر نہیں بن سکتا ان حالات میں, اور ہمیں اس سے کچھ زیادہ توقعات ہی نہیں رکھنی چاہیے. لیکن بہرحال امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات یہ نہیں ہے کہ ہونے ہی نہیں چاہیے. امریکہ ایک بہت بڑی پاور ہے, اور وہاں ہمارے تقریباً 10 لاکھ پاکستانی کہہ لیں آپ, امریکن پاکستانی رہتے ہیں. تو وہ ہماری لیونگ برج ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان. اور پھر اس وقت بھی اگر آپ دیکھیے تو امریکہ ہمارا 3rd یا 4th لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے. تو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے, لیکن اور ان کو ہم ان پہ فوکس بھی کرنا چاہیے. لیکن اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی جہاں بات ہے وہ اب نہیں ہو سکتی. میرا خیال ہے کہ ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں یا فیصلہ جو کرتے ہیں ڈیسیشن میکرز, ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ اب جو یہاں پہ ریجنل ڈائنامکس ہیں اس میں اب ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی ایسی توقع رکھیں امریکہ سے, کیونکہ ہمارے لیے کوئی ایسا اقدام ہم نہیں کر سکتے جس سے ہمارے اور چین کے درمیان بے اعتمادی کی فضا پیدا ہو یا اعتماد میں کمی بھی بنائے. تو اس لیے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ہر قدم بڑے کوششی لیں اور کسی ایسی بات سے کیریڈ اوے نہ ہو جائیں جس سے پاکستان اور چائنا کے تعلقات میں یا ہمارے باہمی اعتماد میں کسی طرح کی کوئی کمی ہے. ٹھیک ہے سر, مجھے اسی سے ریلیٹڈ آپ سے یہ پوچھنا ہے, آپ نے کہا امریکہ سے بھی تعلقات ہمیں خراب نہیں کرنے چاہیے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ واقعی ممکن ہو سکتا ہے کہ امریکہ سے تعلقات بھی اچھے رہیں مگر رشیا کی طرف بھی ہم ہاتھ بڑھا رہے ہیں, اور رشیا کا صدر رشیا بھی ہمارے ساتھ ہاتھ بڑھا رہا ہے, اپنے تعلقات کو آگے لے کر چل رہا ہے. ماسکو کے دورے کے حوالے سے بھی قریشی صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ عمران خان صاحب جائیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ توازن دونوں اطراف پہ باقی رہے گا یا پھر کسی ایک طرف پاکستان کا جھکاؤ ہوگا؟ دیکھیے جھکاؤ تو ڈیفینیٹلی ہمارا سب سے پہلے چین کی طرف ہے اور ہونا بھی چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک رشیا کا تعلق ہے, سفارتکاری کا بنیادی چیلنج یہی ہوتا ہے کہ آپ تمام ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور رشیا سے ہم بڑے عرصے سے کر رہے ہیں فرینکلی اسپیکنگ, لیکن ابھی تک ہمیں اس طرح کامیابی نہیں ملی. مثال کے طور پر صدر پوٹن ابھی تک پاکستان نہیں آئے, حالانکہ ہمارے ہر صدور اور تقریباً تمام وزراء اعظم رشیا جاتے رہے ہیں. میں نے کمپنی کیا تھا صدر زرداری صاحب کو جب 2010 میں وہ گئے تھے, اور وہاں بڑی زبردست ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں, ہم نے بڑی زبردست جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی سائن کر لی تھی. لیکن اس کے بعد رشیا کی اور پاکستان کی بیوروکریسی کا یہی حال ہے بدقسمتی کے ساتھ, وہی بہت آہستہ آہستہ چلتے ہیں. ہمارے ہاں بھی کچھ پرابلمز ہیں,
اس زمانے میں اسٹیل مل کی اپگریڈیشن کی بات ہوئی تھی. صحیح. اب تو خیر نارتھ ساؤتھ جو اسٹریم پائپ لائن ہے وہ بھی ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ رشیا کے ساتھ ہی ہمارے تعلقات آہستہ آہستہ بہتر ہوں گے، لیکن ایک سائیکولوجیکل بیریئر بھی موجود ہے، اور وہ سائیکولوجیکل بیریئر اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک پریزیڈنٹ پوٹن پاکستان کا دورہ نہیں کریں. صحیح. کیونکہ وہ ایک بڑی امپورٹنٹ، اور اس کے لیے آپ شور آپ سب جانتے ہیں کہ رشیا از کیئرفل کہ وہ جو سینسٹیوٹی ہے بھارت کی وہ متاثر نہ ہو، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی ڈیفینس کوآپریشن ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی طور خراب ہو. تو اس لیے رشیا بھی بڑے کیئرفلی پاکستان کے ساتھ انگیج کر رہا ہے. ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک خواہش ان کے ہاں بھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھائے جائیں. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے تحت بھی بہت اپرچونیٹیز ہیں. بائیلیٹرلی ہم نے ایکسرسائزز بھی کی ہیں پچھلے دنوں میں، درجبہ ایکسرسائزز. تو ایک ماحول تو ہے، لیکن یہ پروسیس ہے، اور سفارت ڈپلومیسی از ناٹ این ایونٹ، یہ ایک پروسیس ہے. آہستہ آہستہ سے بلڈ کرنا چاہیے، اور اس کو ایونٹ کے طور پہ نہیں لینا چاہیے بلکہ ایک پروسیس کے طور پہ ٹریٹ کر کے آگے بڑھتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اپنا وقت ہمارے ساتھ شیئر کیا. ہارون صاحب جی دیکھیے، یہ جو بیان آیا ہے نا، اگرچہ اس کی پراپر وضاحت کر دی عبدالباسط صاحب نے، گزارش یہ ہے کہ قازقستان میں آپ کو پتہ ہے چند ہفتے پہلے ہنگامے ہوئے. داعش کے لوگ اس میں ملوث تھے. حکومت کا وہاں تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی. آپ یوکرائن میں آپ کو پتہ کیا ہو رہا ہے. امریکہ اس کا متحمل ہی نہیں ہے کہ پاکستان سے تعلقات زیادہ بگاڑ لے. اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو ایک مسخرہ پن تھا نا، جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ اس کا استقبال ٹھیک نہیں ہوا، اور ملے چند آدمیوں سے وہ ملے ہیں، گنتی کے صدر، چین کے صدر، ان میں عمران خان صاحب بھی شامل، ان میں عمران خان شامل ہیں، اور یہ ان کے دعوت پہ گئے. اگرچہ یہ اولمپکس کے لیے گئے مگر ان کی دعوت پہ گئے. بہانہ اولمپکس. 3.5 بلین ڈالر کا پروسیسنگ زون بنے گا. کتنی چیزیں ہیں آپ کی جو ضائع ہو جاتی ہیں، آپ کے پھل، آپ بیف وہاں سے پروسیس کر سکتے ہیں. مچھلیوں کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے ایکسپورٹ کا، پروسیس کر کے اور اسے یعنی پراپر پیکنگ اس کی کر کے. یہ ہمارا کنو ہے جو پاکستان میرا خیال ہے کہ دنیا کا کوئی 17% کنو پیدا کرتا ہے، اور بہت بڑی مارکیٹ. عام ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا، لاہور کے قریب ٹیکسٹائل میں ٹیکسٹائل پارک بنے گا، یعنی بڑا، یعنی کوئی انڈسٹریل یونٹ نہیں بن رہا، پارک، یعنی لگتا ہے کہ اس سے زیادہ وسیع ہوگا. اچھا، پھر جناب یہ ہے کہ دفاعی معاملات میں تعاون بڑھے گا، مزید بڑھے گا. کشمیر پہ اتنی کیٹیگریکل بات انہوں نے کی ہے، ان حالات میں اتنی کیٹیگریکلی انہوں نے بات کی. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور کسی کو صورتحال بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہہ رہے دورہ ناکام ہو گیا. او بھائی، مسئلہ وہ ہے جو عبدالباسط صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، فالو اپ کا. ہماری سول سروس اس میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہے. رزاق صاحب کو تو وہ احتیاطاً ساتھ ہی لے گئے، رزاق داؤد صاحب کو، کہ یہ آپ خود ملاحظہ فرما لیں. ان سے ملا بھی دیا کہ یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں جن کو بڑی پریشانی لاحق ہے. اچھا، یہ رکاوٹیں پیدا کریں گے، سول سروس کرے گی. اس کا حل ہے کیا؟ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ لینے چاہیے. اس ادارے میں جو ڈیل کرتا ہے اس کو پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ لینے چاہیے، اور افسر شاہی کو اس میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے، دیکھیے کہ یہ صرف اتنا نہیں ہوا کہ وہ چین کا دورہ کامیاب ہو گیا. روس کے ساتھ رابطے ہوئے روسی صدر دورہ کریں گے، اس کا بہت امکان ہے.